جب صحابہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا تم ہر چیز اللہ کے نبی کی لکھ لیتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات اللہ کے نبی کی لکھ لیتے ہو؟ ایسا مت کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب عبداللہ لکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا عبداللہ اب کیوں نہیں لکھتے؟ کہا صحابہ نے اعتراض کیا اللہ کے نبی کی ہر بات مت لکھا کرو، آپ کبھی مزاح میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اکتب، عبداللہ تم لکھا کرو، اکتب تم لکھا کرو، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا الحق، اپنے منہ کی طرف، منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ کی قسم میری اس زبان سے، میرے اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں نکلتا۔ غصے کی حالت میں بھی حق، مزاح کی حالت میں بھی حق، میں جس بھی حالت میں ہوں میری زبان سے حق نکلتا ہے، اس لیے کہ میری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی ترجمان ہے۔ تو آئیں اس صراط مستقیم پر، آئیں اس وحی کی طرف جس کے رکھوالے، جس پر چلانے والے، جس کی رہنمائی کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے، ہر بات حق ہے۔ وہ مشہور واقعہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ تھوڑا نزاع ہو گیا باغ کے مسئلے پر کہ ایک نالی پانی کی آ رہی ہے، اس سے باغ کو سیراب کرنا ہے، کون پہلے سیراب کرے، اپنے باغ کو کتنا پانی دے؟ سیدنا زبیر اور اس انصاری صحابی کے درمیان نزاع ہو گیا، تنازع شدت اختیار کر گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ ہمارے اس مسئلے کو حل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جگہ پر گئے، آپ نے معائنہ کیا، نالی، پانی کی نالی آ رہی ہے، پہلا باغ سیدنا زبیر کا ہے، اس کے بعد اس انصاری کا ہے۔ آپ نے کہا اس کی یا زبیر، زبیر پہلا حق تمہارا ہے، پہلے اس پانی سے اپنے کھیت کو تم نے سیراب کرنا ہے۔ ثم ارسل الماء الی جارک، اس کے بعد پھر بقیہ پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سیدنا زبیر کے حق میں فیصلہ فرمایا، پہلے تمہارا حق ہے، اس کے بعد انصاری کا ہے۔ اس انصاری کے دل میں کچھ آ گیا اور سبقت لسانی کی وجہ سے اس کی زبان سے نکل گیا، انہو کان ابن عمتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا ہے، یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، سیدہ صفیہ کا بیٹا ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، سبقت لسانی سے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ آپ نے سیدنا زبیر سے کہا زبیر پانی پلاؤ اپنے کھیت کو، اپنے باغ کو پانی دو، خوب سیراب کرو، اور پھر اس کے بعد یہ پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ پہلے زبیر پانی پلائے اپنے باغ کو، اس کے بعد یہ انصاری پلائے۔ اگر وہ انصاری اس پر عمل کر لیتا، اللہ کی قسم دونوں کے باغ سیراب ہو جاتے، جتنا پانی زبیر کو ملتا اس سے کہیں زیادہ اس انصاری کو مل جاتا، لیکن اس نے دل میں تنگی محسوس کی۔ یہ فیصلے میرے نبی کے فیصلے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، یہ نعوذ باللہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہوتی کہ آپ نے فرما دیا، نہیں، جو فرما دیا پتھر پہ لکیر ہے، جو فرما دیا پتھر پہ لکیر۔ ابو رافع انصاری نے دعوت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری بکری بھون دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، آپ نے ابو رافع سے کہا ذرا دستی نکال کے دو اس میں سے، وہ جلدی جلدی گئے، دستی کا گوشت نکالا، پوری دستی اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے دستی کا گوشت تناول فرماتے تھے، آپ نے کھا لی، فرمایا ابو رافع دوسری دستی بھی لے آؤ۔ اللہ اکبر، ابو رافع گئے، ہنڈیا سے دوسری دستی نکالی، لا کر پیش کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تناول فرما گئے، فرمایا ابو رافع دستی لے کر آؤ۔ ابو رافع رک گئے، ابو رافع رک گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بکری میں تو صرف 2 دستیاں ہوتی ہیں، تیسری دستی کہاں سے لاؤں؟ فرمایا ابو رافع اگر تم رکتے نا اور میرے حکم پر جا کے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالتے، اللہ کی قسم تمہارے ہاتھ میں تیسری دستی بھی آ جاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں، آپ کی باتیں ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتنی کھری، اتنی نکھری، اگر وہ انصاری صحابی مان لیتا اس کے باغ کو بھی اتنا ہی پانی ملتا جتنا سیدنا زبیر کے باغ کو ملتا، لیکن اس نے نہ مانا۔ اللہ کے نبی نے تو کچھ نہ کہا، آپ تو خاموش رہے، لیکن پروردگار عالم وہ خاموش نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، تیرے پروردگار ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے فیصلوں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل اور حاکم نہ مان لیں۔ صرف ماننا نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو فیصلہ صادر فرمانا ہے اس فیصلے کو سننے کے بعد اس فیصلے کے متعلق اپنے دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہ کریں، دل میں محسوس نہ کریں یہ آپ نے کیسا فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کھلے دل کے ساتھ جب تک اس کو تسلیم نہ کر لیں، مجھے تیرے پروردگار ہونے کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اس آیت کو لے جاؤ، اس حدیث کو لے جاؤ، اللہ کے نبی کے اس فیصلے کو لے جاؤ اور جا کر دیکھو اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے عمل کو، اپنے خاندان کی روایات کو، اپنی نماز کے طریقے کو، اپنے روزے رکھنے کے طریقے کو، حج کرنے کے طریقے کو، ایک ایک چیز کو اس حدیث پر، قرآن کی اس آیت پر پرکھ لو۔ کتنے معاملات ہیں آج اور مسلمانوں کیوں کہتے ہو کہ حدیث برحق ہے لیکن میرے امام کا فیصلہ ایسا نہیں ہے؟ حدیث تو صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اللہ کے نبی کی بات ہے، لیکن کیا کریں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے محلے کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے امام صاحب نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا۔ کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتوں کو، وہ باتیں جو اللہ کی وحی پر مبنی ہے، اپنی روایات کی بھینٹ چراتے رہو گے؟ اللہ کے نبی کی باتیں تعویلوں کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کی نبی کی باتیں ٹھکرانے کے لیے نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں اپنانے کی ہوتی ہیں، ماننے کی ہوتی ہیں، تسلیم کرنے کی ہوتی ہیں۔ آج اہل الحدیث کی دعوت بھی یہی ہے، یہی اہل حدیث کی پکار اور للکار ہے، یہی اہل حدیث کی یلغار ہے، یہی اہل حدیث کی آواز ہے کہ لوگوں سب کچھ چھوڑ دو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مت چھوڑنا، آپ کے فرمان کو مت چھوڑنا۔ دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کے نبی کا فرمان دوسری طرف ہو، دنیا کی دولت ایک طرف ہو، اللہ کے نبی کی حدیث دوسری طرف ہو، پورا آپ کا خاندان ایک طرف کھڑا ہو، اللہ کے نبی کی حدیث دوسری طرف ہو۔ دنیا کی دولت کو ٹھکرا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مت چھوڑنا، سارے خاندان سے جدا ہو جانا، سارے خاندان کی جدائیگی برداشت کر لینا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مت چھوڑنا، ورنہ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے، صراط مستقیم سے بہک جائیں گے۔ فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ فرمایا اللہ پوچھے گا، ایک ایک سے اللہ پوچھے گا، کراچی والوں سے پوچھے گا، نارتھ کراچی والوں سے پوچھے گا، نیو کراچی والوں سے پوچھے گا، سرجانی والوں سے پوچھے گا، تمہارے پاس میرے نبی کی دعوت آئی تھی، تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اپنے عقیدے منہج کو چھوڑ کر نبی کے عقیدے اور منہج کو اپنایا تھا، اپنی نماز کے طریقے کو چھوڑ کر نبی کی نماز کے طریقے کو اپنایا تھا۔ ماذا اجبتم المرسلین، تیار ہو جاؤ لوگوں، حشر کے میدان میں اللہ نے پوچھنا ہی پوچھنا ہے، قبر کے سوال ایک طرف، میدان محشر کے سوال ایک طرف، لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، لوگوں بتلاؤ تم نے مرسلین کو، میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ ہے کوئی جواب؟ سرخرو ہونے کے لیے، عزت پانے کے لیے، سر فخر سے بلند کرنے کے لیے؟ ہاں ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اہل الحدیث کے پاس ہے کہ ہاں اللہ بہت لوگ آئے تھے اپنی کتابیں لے کر، اپنے بابیں لے کر، اپنی کرامتیں لے کر، اپنے مزار لے کر، اپنے دربار لے کر، اپنے آستانے لے کر، بہت لوگ آئے تھے، لیکن اہل الحدیث نے کہا ہمیں سب سے بڑی ہستی وہ قبول ہے جو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ہم نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہی حکم ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی دعوت اہل حدیث۔ اور اس آیت میں اگلا حکم سنیں، یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی،
موضوع یہاں ختم نہیں ہوا. فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. یہ تو حکم الگ ہوا. اس کے بعد ایک اور حکم دیا اپنے نبی کو, واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. اے نبی, آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے, جتنے بھی رسول گزرے, ان سب رسولوں سے پوچھ لیں کیا کسی رسول کی دعوت کے اندر چونٹی کے سر کے برابر بھی شرک تھا؟ ہم نے کوئی الہ بنایا تھا؟ جتنے نبی آئے ان کی دعوت کو چیک کرو. قرآن مجید پڑھو, سورہ ہود پڑھو, سورہ یونس پڑھو, سورہ یوسف پڑھو, سورہ ابراہیم پڑھو, جو نبیوں کی نام کی صورتیں ہیں, نبیوں کی دعوت اللہ نے اس میں بیان کی. فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً. کیا رحمان کے علاوہ کسی بھی نبی نے اپنے اپنے دور میں رحمان کے علاوہ کسی کی پرستش کی دعوت دی؟ رحمان کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارا, کسی اور معبود کے سامنے جھکنے کا حکم دیا, کسی کو سجدے کیے, کسی سے مرادیں مانگی, کسی کی نظریں چڑھائی؟ اللہ اکبر. فرمایا نبی پوچھئے, اور ہمیں تو یقین ہے بلکہ قرآن کے اندر موجود ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے, جتنے نبی آئے, جس بستی میں آئے, جس قریہ میں آئے, ہر رسول کو ایک ہی بات کا حکم دیا, لا الہ الا انا فاعبدون. میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میری عبادت کرنی میری. ساری رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی, اللہ کی توحید کی دعوت. یہ صراط مستقیم ہے, وہ صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ سے ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم نام ہو گیا اللہ کی وحی کا, اور اللہ کی وحی توحید پر مبنی ہے, اللہ کی وحی رسول کی اتباع اور اطاعت پر مبنی ہے. اہل الحدیث کی دعوت, آج کی اس کانفرنس کی دعوت یہ ہے کہ لوگوں آ جاؤ اس صراط مستقیم پر, جس صراط مستقیم پر اللہ ہے, جس صراط مستقیم پر رسول اللہ ہے, اور جس صراط مستقیم پر ہم سب اللہ سے دعائیں مانگتے چلنے کی. آ جائیں اس صراط مستقیم کے اس سرے کو تھام لیں, اس پر چلنے کی کوشش کریں جو ہمیں اللہ سے ملائے گا اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا.